ہیلو ناظرین، تو پیار دیوانگی ہے کہ آج کی ایپیسوڈ تو بہت ہی ایموشنل تھی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ناظرین کہ جب رابی تک یہ خبر پہنچے گی کہ متین نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ دیوانہ وار اپنے میکے سے سسرال کی طرف بھاگے گی۔ رابی کی ماں اس کو روکنے کی بہت کوشش کرے گی، وہ اپنی بہو سے بھی کہے گی کہ اس کو روکو، اس کو منع کرو، مگر اس کی بہو کو کیا پرواہ، جدھر مرضی رابی جاتی پھرے۔ اس کی ماں جو ہے بیچاری پیچھے بھاگے گی، لیکن رابی جو ہے وہ گھر سے تیش کے عالم میں پاگلوں کی طرح جو ہے اپنے سسرال میں پہنچ جائے گی۔ وہاں جا کر وہ سیدھا متین کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھے گی کہ بتاؤ، جو میں نے خبر سنی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ متین تو پہلے ہی شرمندگی سے جو ہے ڈوبا، سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں اور زیبی کی تمام باتیں سن کر بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی اس بات پر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ماں اور زیبی کی باتوں میں آ کر رابی کے ساتھ کتنی بے انصافی کر دی۔ وہ اسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس سب باتوں کا جو ازالہ کرنا چاہتا ہوتا ہے، مگر ایسے میں رابی اس کے سر پر پہنچ جاتی ہے۔ رابی جو ہے وہ اس سے جواب طلب کر رہی ہوتی ہے۔ متین اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے، وہ اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے، پچھتاووں کی وجہ سے اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ رابی کو اس طرح کے پچھتاووں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس نے سر جھکایا ہوا ہے یہ میرے ساتھ بے وفائی کر چکا ہے۔ وہ روتی ہے، چیختی ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، تم نے میرے سر کی جھوٹی قسم کھا لی۔ رابی نے اپنے ساری ساس کے ظلم و ستم صرف متین کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کی محبت کی خاطر ہی تو برداشت کیے تھے۔ وہ جو اس حالت میں، نیم پاگل حالت میں پہنچ چکی ہے، صرف وہ اس بات سے ہی تو اس کو تسلی رہتی تھی کہ اس کے پاس متین ہے۔ صرف اسی ایک بات کی وجہ سے رابی نے ہر ظلم و ستم سہا، ہر طرف بدنام ہوئی، ہر پریشانی کو اپنے مقدر کا حصہ سمجھ کے مان لیا، مگر یہ بات اس کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی کہ متین جو ہے وہ دوسری شادی کر لے اور اس کی محبت میں کسی کو شراکت دے دے۔ بس یہ بات کا رابی کے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے تم نے میری جھوٹی قسم کھائی ہے، تو جس کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے وہ تو مر جاتا ہے نا، میں تمہیں مر کر دکھاؤں گی۔ بس دیوانہ وار جو ہے وہ کچن کی طرف بھاگتی ہے، وہاں سے چھری پکڑتی ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود کو مار لوں گی، میں اب تمہیں مر کر دکھاؤں گی کہ محبت میں مرنا کیسا ہوتا ہے۔ مگر متین جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ رابی سے محبت کرتا ہے۔ وہ رابی کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ متین بھاگ کر جاتا ہے، وہ زبردستی رابی سے چھری لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے پیچھے متین اور اس کی زیبی اور متین کی ماں بھی جاتی ہیں، وہ بھی اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ متین بہت زور لگاتا ہے، مگر رابی بھی آگے سے بے حد زور لگاتی ہے کہ وہ یہ چھری اپنے گلے کی شارک کاٹ کر ہی چھوڑے گی، مگر اسی ہاتھا پائی میں رابی کے ہاتھ کی جو چھری ہوتی ہے وہ متین کی شارک پر جا کر لگ جاتی ہے۔ متین شدید زخمی حالت میں گر جاتا ہے۔ اسی وقت وہاں پر داؤد اور متین کا باپ پہنچ جاتے ہیں۔ متین کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں مکمل علاج کرنے کے باوجود ڈاکٹر جو ہے وہ حوصلہ افزا بیان نہیں دیتے ہیں، وہ بس آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تمام تر کوشش کے باوجود متین کو نہیں بچایا جا سکا۔ رابی تو نیم پاگل سی ہوتی ہے، اس کو تو صورتحال ہی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے نہیں نہیں، وہ سویا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ آنن فانن میں متین جو ہے وہ اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ متین کی ماں کے لیے اور زیبی کے لیے بھی یہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ دوسری طرف رابی کو پولیس لے جاتی ہے، اس کے اوپر قتل کا الزام آ جاتا ہے۔ نیم پاگل سی رابی جو ہے وہ جیل میں بند ہے۔ رابی کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ دوسری طرف متین جو ہے وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے۔ داؤد کے اوپر بھی الزام آتا ہے کہ اس نے رابی کا ساتھ قتل کرنے میں دیا ہے، لہٰذا داؤد کو پولیس لے جاتی ہے، مگر بے بنیاد الزام ہونے کی وجہ سے بعد میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیل میں رہ کر رابی کا ذہنی توازن پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ مزید ذہنی مریضہ بنتی چلی جاتی ہے، وہ پاگل ہی ہو جاتی ہے۔